ناظرین، ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، جس سماج میں رہتے ہیں، وہاں پر ہر گھر میں کچھ نہ کچھ بیمار نظر آتے ہیں۔ کوئی جسمانی بیماری کے اندر ہے اور کوئی روحانی بیماری ملوث ہے۔ الغرض بیماریوں کا انبار ہے، کہیں اپنے گھر میں نظر آتی ہے، کہیں پڑوس کے پاس بیماری نظر آتی ہے، کہیں محلے میں نظر آتی ہے، کہیں بستی والوں میں نظر آتی ہے۔ الغرض آپ دیکھیں گے کہ دواخانے بڑھتے جا رہے ہیں، ہاسپٹلز بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہاسپٹل کا بڑھنا اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے پاس بیماریاں بڑھتے جا رہی ہیں۔ ایسے بیماری سے لوگ پریشان ہیں، ڈاکٹر جتنی فیس لگاتا ہے وہاں پر پریشانی کو اٹھاتے ہوئے دینے پر مجبور ہیں۔ وہ جو کہتا ہے اس کو سننے پر ہم مجبور ہیں، وہ جیسے کہتا ہے اتنی فیس ہم جمع کرنے پر مجبور ہیں۔ صرف ہم ٹریٹمنٹ پر توجہ دے رہے ہیں، صرف ہم دوا کھانے میں جو ہے توجہ دے رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دعا کا اہتمام بھی کرتے رہنا چاہیے۔ کیا سکھایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کتنی پیاری بات بتائی۔ دعا یہ ہے، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ یہ دعا کو کس نے کی تھی؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے کی تھی۔ ربی انی مسنی الضر، پروردگارا مجھے تکلیف ہو رہی ہے، وانت ارحم الراحمین، اور تو ہی رحم کرنے والوں کا رحم کرنے والا ہے۔ بس حضرت ایوب علیہ السلام نے دعا کی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو اتنی بڑی بیماری سے نجات دلایا تھا۔ یاد رکھیں، پھر دوبارہ سیکھیں، پھر دوبارہ سنیں، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ پھر سنیں، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ دعا کو ضرور سیکھیں، خود بھی سیکھیں، اوروں کو بھی سکھائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ معاشرے کا بڑا طبقہ بیماریوں سے پریشان ہے، ہاسپٹل سے پریشان ہے، میڈیکل چیک اپ کے سے پریشان ہے، اور یہ بڑے بڑے بل سے جو ہے پریشان ہے۔ ان تمام سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس دعا کو ہر دن پڑھتے رہیں۔ آخری میں پھر دوبارہ سنیں، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو اس دعا کو یاد کر کے، سیکھ کر ہر دن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے بچوں کو بھی سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔